اب ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، یہ ایکہ نرم پتے، ایسے درخت جن کے پتے بہت نرم ہوں، جیسے بیری ہوتی ہے، پیلو جس کو کہتے ہیں، بن آج آپ کے ہاں جنگل کے لیے یہ لفظ اب بھی کہا جاتا ہے۔ مدین کے قریب یہ علاقہ بن مشہور ہے، ایک قوم وہاں رہتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا مزار آج بھی اردن میں مدین کے علاقے میں ہے۔ اس قوم کی طرف یہ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت شعیب بن طویب بن مدین بن ابراہیم، یہ بتایا جاتا ہے ان کی والدہ حضرت شعیب کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ رشتے ناطے کے حوالے سے بیان ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس علاقے بن جس کو ایکا کہا گیا ہے اس میں آئے، اور ان لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہاں پھر ایک بات کر رہا ہوں، جتنے لوگ سن رہے ہیں خدا را بہت ہی ادب سے آپ سے کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں بہت اچھی بات ہے کہ بہت سے لوگ نبیوں کے نام پر نام رکھتے ہیں، بچوں کا نام نبیوں کے نام پر رکھتے ہیں۔ خدا کے لیے ان کو پکارا بھی صحیح طرح کریں۔ آپ جب نبی کا لفظ مثلاً یونس نام ہے، یوسف نام ہے، صالح نام ہے، شعیب نام ہے، سلیمان نام ہے، تو ان کو کسی طرح بھی بگاڑنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ اگر مقدس ہستیوں کے نام پر نام رکھے ہیں تو پھر ان کا ادب بھی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ناموں کو بگاڑنا ایک بیماری ہے، اچھے اچھے الفاظ کو بگاڑتے ہیں۔ میں آپ کو وہ بگڑے ہوئے لفظ کیا سناؤں، مجھے تکلیف ہوگی، اور آپ کو نہیں بتاؤں گا، پتہ نہیں چلے گا، مگر مثال کے طور پر یوسف نام رکھا ہے آپ نے، اور آپ اس کو پکاریں زیر زبر بگاڑ کر، یا کوئی اور اس میں ایسا تلفظ ڈال دیں، تو بتائیے کیا جائز ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں، آپ کا نام کوئی بگاڑے، آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ تو یہ نبیوں کے نام ہیں، قرآن میں بیان ہوئے ہیں، تو جب بھی پکاریں ان کو صحیح تلفظ کے ساتھ، اور اگر صحیح تلفظ نہیں آتا ہے تو سیکھیں، یہ نہیں کہیں کہ جی آتا ہی اسی طرح، نہیں، سیکھنا ہے صحیح۔ ہمارے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھنے والے بھی ادب نہیں کرتے، میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مجبور ہوں کہنے پہ ممدو پکار دیتے ہیں، کتنی بری بات ہے۔ پھر ہم دوسروں کو کیا کہیں جب ہمارا اپنا یہ حال ہو جائے؟ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور آپ کو اس نام کی برکتیں نہیں معلوم۔ دسترخوان آپ کے ہاں گھر میں بچھا ہو اور اس میں کوئی ایسا بیٹھا ہو جس کا نام محمد یا احمد ہو، اس کی برکت سے اللہ کھانے میں برکت ڈال دیتا ہے، سب کھائیں گے اور پورا ہو جائے گا۔ نہیں، حدیث بیان کی جاتی ہے جنہوں نے بچوں کے نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں محمد یا احمد رکھے، ان ناموں کی برکت سے ہی اللہ بخش دے گا۔ کتنی اچھی بات، اور ہم پرواہ نہ کریں۔
میں نے آپ کو سنایا تھا سلطان محمود غزنوی کا بڑا مشہور واقعہ. اس کا جو سب سے چہیتا وزیر تھا اس کا نام احمد ایاز. ایاز مشہور ہے, بہت پیار کرتا تھا سلطان. اس کا ایاز کا بیٹا تھا. ایاز نے اپنے بیٹے کا نام نبی کے نام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورحمۃ اللہ علیہ نام رکھا. جب بھی پکارتا تھا اس کو نام لے کے, ایک دن اس کو کہا ایاز کے بیٹے ذرا سنو. اس کو بھی تعجب ہوا, باپ کو بھی تعجب کہ یہ جب بھی پکارتا تھا نام لے کے, آج اس نے پکارا ہے اس طرح. تو ایاز نے عرض کی کو میرے بیٹے سے غلطی ہوئی ہے, آپ اس کا نام لے کے اس کو بلاتے تھے, آج آپ نے ایاز کا بیٹا کہہ کے بلایا ہے, خیریت کیا بات؟ بادشاہ مسکرایا, کہنے لگا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تمہارے لیے کہ میں اس سے کوئی ناراض ہوں یا تم سے ناراض ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے جب بھی یہ نام پکارا ہے وضو کے ساتھ پکارا ہے, اس وقت میرا وضو نہیں تھا اس لیے وہ نام نہیں پکارا. اندازہ کریں. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نام پر لوگوں کا نام, کسی کا عبد الرزاق ہے, عبد الغفار ہے, عبد الستار ہے, عبد القیوم ہے, عبد الرحمن ہے, کیا کہہ کے پکارتے ہیں ذرا آپ خود ہی نوٹ کر لیں. تو نبیوں کے نام ہوں یا اسماء حسنہ میں سے کوئی ہوں, ان کا تلفظ کبھی بگاڑنا نہیں چاہیے, بگاڑنا. اب پھر بات کروں گا. یہ تو ہو گئے نبیوں کے نام, وہ ہو گئے اللہ کے نام. اب جن مقدس ہستیوں مثلا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ, حضرت فاطمہ زہرا کے نام پر جن کی بچیوں بیٹیوں کے نام ہیں, گھروں میں ان کو نامناسب تلفظ سے پکارنا یہ بھی درست. اور میں ایک ہی بات کر دوں ایسی, وہ کہتے ہیں نا 100 سونار کی ایک لوہار کی, یا 100 ہتھ, پنجابی میں کہتے ہیں 100 ہتھ رسا سرے تے گنڈ, گرا بن گئی, سارے 100 کے 100 اس میں آ گئے. بات یہ ہے کہ جس کو ملتا ہے ادب سے ملتا ہے, جس کو ملتا ہے اونچی, اور ہم نے اسی ادب کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے. نتیجہ یہ کہ برکتیں نہیں ہیں, برکتیں نہیں. حضرت شعیب علیہ السلام قوم کی طرف آئے, انی لکم رسول امین, میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون, تو اللہ سے ڈرو, میرا حکم مانو. وما اسألکم علیہ من اجر, اور میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین, میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. وہی بیان آپ نے سنا. اب اس قوم میں کیا برائی تھی پہلے آپ سنتے آ رہے ہیں, ہر قوم کی برائی, اب اس قوم کی برائی سن لیں. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. آپ نے سن لیا پہلی قوموں کا حال. اس قوم کی برائی یہ تھی, اللہ فرماتا ہے اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین, یہ پورا ناپا کرو اور گھٹانے والوں میں سے نہ ہو. ناپ تول میں کمی, ناپ تول میں زور سے کہیں ذرا. باٹ, آپ کے ہاں اسکیل ہوتے ہیں, ترازو ہوتے ہیں وزن کرنے کے, پیمانے ہیں ناپ کے. پہلے دوسرے تھے, اب نئے آ گئے. پہلے گز ہوتے تھے, اب میٹر آ گئے. پہلے گیلن ہوتے تھے, اب لیٹر ہو گئے. بہرحال جو بھی جس معاشرے میں سیر چٹانک مشہور ہیں, بولے جاتے ہیں. 1 کلو گرام میں
1000 گرام کانٹے بنائے ہوئے ہیں آپ نے، ان کے اندر چال بنا لینا، وزن کرنے والی چیزوں میں فرق کر لینا، لینے کے لیے ناپ اور دینے کے لیے ناپ اور۔ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کہیں وزن میں کمی ہے، کہیں پیمائش میں کمی۔ تو قوم شعیب جو تھی ان کو کہا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ناپ پورا کرو اور گھٹانے والوں میں نہ ہو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھی ترازو سے تولو۔ آپ کے ہاں بھی ڈنڈی مارنا کہتے ہیں، ٹیڑھا کر کے نہ پکڑو، سیدھی ترازو سے تولو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ 4 باتیں مختصراً ابھی عرض کروں گا، باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ۔ آج بھی لوگوں نے جب خریدنے جائیں گے پیمائش کے لیے اور رکھا ہوگا، جب بیچیں گے پیمائش کے لیے اور باٹ اسی طرح وزن مختلف رکھے ہوئے ہیں، چیز دے رہے ہیں گنتی کے حساب سے، اس میں کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار دی، یعنی گنتی میں کمی بیشی کر دی۔ اللہ اس کے لیے کیا فرما رہا ہے کہ یہ ایسا کرنا زمین میں فساد ڈالنا ہے۔ کیا ہے؟ اونچی فساد کے معنی خرابی کے ہوتے ہیں۔ ماحول میں امن کب آئے گا؟ لوگ آسان زندگی کب گزاریں گے؟ جب صحیح اور سیدھا طریقہ اختیار کریں گے۔ جہاں کہیں ان میں فرق آئے گا فساد شروع ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ گناہ بڑھتا جائے گا، لوگ بگڑتے جائیں گے اور کسی کو بھی امن نہیں ملے گا۔ کیوں کہ سب اسی میں شامل ہوتے جائیں گے، کوئی روکنے والا نہیں یا ٹوکنے والا نہیں، اور روکنے ٹوکنے والے بھتہ لے کے رشوت لے کے کام چلاتے رہیں گے۔ نتیجے میں کیا ہوگا؟ فساد۔ کیا ہوگا؟ اونچی گئی ہے۔ جب فساد ہوتا ہے امن اٹھ جاتا ہے، جب فساد ہوتا ہے پھر برکت اٹھ جاتی ہے، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر خوشیاں۔ اب سوچیں ہمارا معاشرہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اور جی بندش ہو گئی ہے۔ بندش نہیں ہوئی ہے، خرابی ہو گئی ہے۔ ہمارے کام، ہمارے کرتوت بگڑ گئے ہیں، ہمارے کام بگڑ گئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان خوشیاں اور برکت نہیں۔ یہ ماشاءاللہ 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو آج سے 50-60 برس پہلے مزدور 1 روپیہ یا 2 روپے دیہڑی لیتا تھا۔ نئے نوجوانوں کو سن کے ہنسی آئے گی، ہیں 1 روپیہ 2 روپے؟ جی 1 روپیہ یا 2 روپے پورے دن کی دیہڑی اس کی مزدوری کی ہوتی تھی۔ اس میں خود بھی کھاتا تھا، گھر کو بھی کھلاتا تھا، بچاتا بھی تھا۔ جس کو راج مستری کہتے ہیں اس کا 1 روپیہ زیادہ ہوتا تھا۔ اگر مزدور کے 2 روپے ہیں تو اس کے 3 ہوں گے، مزدور کے 3 ہیں تو اس کے 4 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ آج ہزاروں روپے لے رہے ہیں یا نہیں؟ اونچی، پھر بھی برکت نہیں ہے۔ شکوائی سنو گے، شکوائی ان سے سنو گے کہ جی کچھ بچتا نہیں۔ کیوں نہیں بچتا؟ مزدوری کا ٹائم ہے 8 گھنٹے، اس میں سے 6 گھنٹے تو وہ آرام سے ادھر ادھر گزار دیتے ہیں۔ 2 گھنٹے آپ کے اوپر کھڑے رہنے کی وجہ سے تھوڑا سا کام بھی کر لیا، ادھر آپ ہٹے بیٹھ گئے، یا پوری طرح مسالہ نہیں ڈال رہے، یا کہیں بھی ڈنڈی مار رہے ہیں، برکت ہوگی؟ اونچی۔ دفتر جانا ہے 8 سے 4 بجے کا ٹائم ہے، گھر سے نکلے ہی 10 بجے ہیں، وہاں جا کے بھی چائے پی رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں، کام نہیں کر رہے، جلدی اٹھ کے آ گئے، تنخواہ حلال ہوئی؟ اونچی۔ برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر کہتے ہیں جی بندش ہو گئی ہے۔ بندش نہیں ہوئی ہے، ہم بگڑ گئے ہیں۔ کیونکہ سچ میں برکت ہے
جو صحیح کرتا ہے اس کو نقصان نہیں ہوتا. ہاں آزمائش آتی ہے کبھی کبھی, وہ اس کو پکا کرنے کے لیے ہوتی ہے, لیکن یہ جو حال ہے ہمارا, اور پھر ہم شکایت کریں, وہ کیا ہے؟ فرما دیا زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو, فساد نہ پھیلاؤ. جھوٹ بولو گے, ملاوٹ کرو گے, ناپ تول میں کمی کرو گے, اور چیزوں کی گنتی میں فرق ڈالو گے, کیا ہوگا؟ فساد. اب مجھے بتا دیں کتنے لوگ ہیں جو واقعی حلال کما رہے ہیں؟ تجارت والوں میں ناپ تول کی کمی ہے, نوکری والوں میں حرام خوری کام نہیں کر رہے. پھر جال سازی, جال سازی کا مطلب دھوکہ دینا, اوپر لکھا کچھ ہے اندر ڈالا کچھ ہے. دوائیں بن رہی ہیں, پوری انگریڈینٹس اس کے اجزاء نہیں ڈالے ہوئے, تو کیا یہ حلال کمائی ہے؟ گوشت کی دکان پہ جا رہے ہیں, گوشت حلال ہے نا, تو وہ گوشت والا پوچھ لے جو پیسے ہیں جیب میں وہ حلال ہے یا نہیں, کمائی حلال ہے یا نہیں. سوچنا چاہیے. ہم لوگ غور نہیں کرتے, توجہ نہیں دیتے. آج اسی کی وجہ سے معاشرے سے برکت اٹھ گئی ہے, معاشرے سے برکت اونچی, اور ہم لوگ بس شکایت ہے جی مولانا صاحب پہلے بہت برکت تھی, پہلے آپ سچ بولتے ہوں گے. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اب لوگوں کا طریقہ, بازار سے اب جائیں نا لینے, کپڑا لینے گئے دکان پر, کیا بھاؤ ہے جی؟ وہ کہے گا جی 50 روپے گز ہے. کچھ رعایت کرو, وہ کہے گا جی 48 کا تو گھر میں پڑا ہے, 48 کا تو 2 روپے تو میرا حق ہے, دکان ہے, اتنی بجلی, اتنا خرچہ. اب یہ جو گھر میں پڑا ہے اس کی بات آپ کو سناؤں, کیونکہ مجھے خود انہوں نے بتایا اس کے معنی کیا ہے. مثلا دکان فیکٹری سے لیا 40 روپے کا, فیکٹری سے کتنے کا لیا؟ گھر میں آ کے بیوی کو بیچ دیا 45 کا, بیوی سے 3 روپے منافع دے کے خرید لیا, تو گھر میں کتنے کا پڑا ہے پھر؟ سمجھ گئے آپ؟ یہ اس طرح ہیر پھیر کر کے لوگ, بتائیے برکت ہوگی اونچی؟ ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, 4 پیسے تو مل جائیں گے, برکت بھی نہیں ہوگی, اور ساتھ میں جھوٹ کا وبال الگ ہوگا. تو قوم شعیب کیا کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتی تھی, گنتی میں کمی کرتی تھی. آج ہمارے ہاں بھی یہی ہو رہا ہے. تو ہم پہلی قوموں سے نہیں سیکھیں گے تو بتائیے سمجھدار کہلائیں گے؟ نہیں. یہ بیان ابھی جاری ہے ناپ تول, اس کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں اور کرنی ہیں آپ سے. میں یہاں اس خطاب کو روک رہا ہوں. حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر جاری ہے, اس کے بعد اور بھی ذکر ہیں, انشاءاللہ بیان ہوں گے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.